چونکہ آج سنیچر ہے، سنیچر کو میں آپ کو ایک موضوع دیتا ہوں. ایک سنیچر کو ہم لائبریری جاتے ہیں، لیکن دوسری بار ہمیں لائبریری جانے کا موقع کل ہی مل گیا. میں نے کل آپ کو سمجھایا وہاں پہ، میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ دیوان اور قیاد میں فرق ہے. قیاد میں کیا ہوتا ہے، دیوان میں کیا ہوتا ہے، وہ میں نے کل آپ کو مطلب سمجھانے کی کوشش کی کہ قیاد سے کیا مراد ہے، دیوان سے کیا مراد ہے. چونکہ آج سنیچر ہے، آج میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ٹاپک دیا ہے، موضوع دیا ہے. آج کا موضوع ہے ہم پر اپنے والدین کی کیا کیا احسانات ہیں، یا ہم پر ہمارے والدین کے احسانات ہیں. ہم پر ہمارے والدین کے بے شمار احسانات ہیں. آپ نے تیاری کی ہوگی، آپ آگے آئیں گی اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گی. یا رسول کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ہم پر اپنے والدین کے کیا کیا احسانات ہیں. عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی. عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی. ماں باپ کے بغیر عذاب ہے زندگی. پھول کبھی دوبارہ نہیں کھلتے، جنم کبھی دوبارہ نہیں ملتے. پھول کبھی دوبارہ نہیں کھلتے، جنم کبھی دوبارہ نہیں ملتے. ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ کبھی نہیں. سب سے پہلے تحفظ کا نام والدین ہے، جن کی آغوش سے انسان کی زندگی ابتدا میں ہی راہ طے کرتا ہے. صرف اہل دل ہی جانتا ہے کہ بچے کی پرورش اور تربیت نہایت مشکل اور صبروں کا آزما کام ہے، اور ماں باپ یہ کام بڑے تحمل سے کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں سے عظیم منصب جنم لیتے ہیں. ماں باپ کی قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اولاد ان کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی دیانتداری کا سبق سکھاتے ہیں. ماں باپ ہمیں رہنے کی آداب سکھاتے ہیں. ماں کی دعائیں وقتوں کے نصیب ہی بدل دیتے ہیں. وہ ہستی ہے جن کی بنا پر ہماری نہ ہماری پہچان ہے اور نہ ہماری شناخت ہے. والدین کی موجودگی احساس بہار ہوتی ہے. ان کی خدمت سے ہی سب کی کشتی پار ہوتی ہے، اور ان کی رضا سے ہی سب کی قسمت پائیدار ہوتی ہے. ہمیں اپنے والدین کی ہر لحاظ سے قدر کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہیں. مخالف وقت کو، ہر بدگماں کو روک رکھا ہے. ہر ایک حاسد کی زہریلی زبان کو روک رکھا ہے. اتر سکتی نہیں مجھ پر کسی باعث کوئی آفت. اتر سکتی نہیں مجھ پر کسی باعث کوئی آفت. میرے والدین کی دعاؤں نے آسمان کو روک رکھا ہے. مجھے ہاتھ پکڑ کے چلایا نہ ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتا، نہ میرا سایہ ہوتا. نہ ہوتی میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا عقل جو تم نے دکھایا نہ ہوتا. آج مجھے جس موضوع پر تبصرہ کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے والدین، ماں باپ کی عظمت. صدر محترمہ، والدین قدرت کا سب سے انمول خزانہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت میں داخل ہونے والا دروازہ. ماں ایک بہلوئی جذبے اور محبت کا پیکر تو باپ خلوص دلجوئی کا حسین شہکار. غرض یہ ہے کہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کے بنا نہ تو ہماری کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی شناخت ہے. صدر محترمہ، ان ہستیوں کے قدردان کی طالب ہے. دنیا و آخرت کی سرفرازی میں ان کا مقصد بنتی ہے. بچے جتنے بھی برے ہو، والدین کبھی ان کے حق میں برا نہیں سوچتے. والدین کی موجودگی احساس سے بہار ہوتی ہے. ان کی خدمت سے ہی سب کی کشتی پار ہوتی ہے، اور ان کی رضا سے ہی سب کی قسمت پائیدار ہوتی ہے. صبح کا اجالا ہو یا شام کی سائے تھے، کوئی بھی موسم، کوئی بھی مزاج، کوئی بھی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جس میں والدین کی بے لوث محبت شامل نہ ہوتی ہو. ہمیں اپنے والدین کی ہر لحاظ سے قدر کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں. مخالف وقت کو، ہر بدگمان کو روک رکھا ہے. ہر ایک حاسد کی کئی زہریلی زبان کو روک رکھا ہے. اتر سکتی نہیں مجھ پر کسی باعث کوئی آفت.
اتر سکتی نہیں مجھ پر کسی باعث کوئی آفت، میری ماں کی دعاؤں نے آسمان روک رکھا ہے۔ والدین دنیا کا عظیم رشتہ ہے جن کو قریب پا کر ہم اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ ماں ہو یا باپ، ان کی ایک مسکراہٹ ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی راحت کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ سن لے ذرا سب کچھ میرا بس ان سے ہے، اے ہوا سن لے ذرا سب کچھ میرا بس ان سے ہے، چاروں جانب یہ فضا مجھ پہ عطا بس ان سے ہے، ان کی دعا میری شفا، ان کی دعا میری شفا، ہر آسرا بس ان سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم پر والدین کے کیا کیا احسانات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہی کیا کوئی بھی شخص اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حسین تحفہ ہے، وہ انمول تحفہ ہے، جس کی عظمت بہت بڑی ہے کہ ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے جس میں والدین کی محبت شامل نہ ہو۔ ماں اگر جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے، ماں اگر چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے، ماں اگر کھڑا رہنا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، ماں اگر جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ۔ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کا ہم نہیں اپنے الفاظوں میں کر سکتے ہیں۔ وہ ماں اپنا دکھ اپنے آپ میں ہی رکھتی ہے اور وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں جو ہے وہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ ہے، ماں جو ہے، لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ ماں کا رتبہ بھی باپ سے زیادہ ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے ماں کا رتبہ بھی۔ والدین کی قدر کرنی چاہیے، جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے، ہمارے والدین کو صحیح سلامت لمبی عمر دے۔ آگے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان سے ہمارے والدین کبھی کبھی غلط فیصلے کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان سے کبھی غلط فیصلے ہو گئے ہیں، بٹ ٹرسٹ می ان کی نیت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پر اپنے والدین کے کیا کیا احسانات ہیں؟ خدا تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے بعد، قائم کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق ان کے والدین کا ہے۔ یہی وہ وجود ہے جن کے ذریعے انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے اور جن کی خدمت اور معروف اطاعت کے ساتھ انسان خدا کی رضا سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے والدین بجہ طور پر دنیا و جنت میں داخل کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں وَعَبَدُوا وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کی چیز کو اس طرح شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بیٹی ہو یا بیٹا، چاہیے کہ والدین کی باتوں کو توجہ سے سنو۔ ماں باپ جب کھڑے ہو تو لازمی ان کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو کرے۔ وہ اگر کوئی بات بار بار کہے تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بلائی کرے اور ان پر احسان نہ جتائے۔ وہ کوئی کام کہے تو اس پر فوراً کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے، ان کی طرف حفاظت کی نظر اور حقارت کی نظر دیکھے اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرے۔ وہ ماں
جس نے ہمیں اپنی کوکھ میں 9 مہینے پالا، وہ باپ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور ہمیں اتنی اچھی زندگی دی، وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، کیا کبھی ہم ان کا احسان چکا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں جو ہم کبھی چکا نہیں سکتے۔ شکریہ۔